ایک دو منٹ رک جائے. برنی صاحب کی اجازت سے میں سلسلہ تقاریر جاری رکھتا ہوں. میں جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر ظہور قاسم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. پروفیسر ظہور قاسم. جناب صدر، عالی جناب برنی صاحب، ایکسلنسی سفیر ایران، آچاریہ جی صاحب اور معزز حضرات جو ڈائس پر تشریف رکھتے ہیں، اور خواتین و حضرات، میں اپنے کم علمی کا خاص طور سے حضرت علی کے بارے میں جو بھی میں نے معلومات کی ہیں وہ اس قدر کم ہیں کہ مجھے جب علی صدیقی صاحب نے مدعو کیا تو مجھے کسی حد تک بڑی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اس دن کے لیے، اس مبارک موقع کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور چند حضرت علی اور سائنس اس کے بارے میں جو کچھ بھی تھوڑے بہت معلومات میں نے مہیا کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسا کہ اور حضرات نے فرمایا، جہاں تک ان کی سوانح عمری کا تعلق ہے وہ نہایت خوبصورتی سے بیان کی جا چکی ہیں، اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ حضرت علی کے ماننے والے صرف مسلمان نہیں بلکہ اور قوم کے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ایک قبیلہ نصیری کا ہوا کرتا تھا یا ہے، اور جو ان کو خدا مانتے تھے، اور یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بلندی سے گراتے تھے اور یہ کہہ کے کہ علی کا بچہ ہے تو جیے گا ورنہ مرے گا. اس قسم کی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی. لیکن ایک کتاب جو ڈی ایف کراکا نے لکھی ہے، وہ غالباً آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی. اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل ہے دین کیم حضرت علی، اور میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ڈی ایف کراکا ایک بہت مشہور جرنلسٹ تھے اور کرنٹ کے ایڈیٹر. کرنٹ جو رسالہ جو ویکلی نکلتا ہے بمبئی سے، اس کے وہ بہت زمانے تک ایڈیٹر رہے.
اور ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا اور ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور اس کے بعد وہ اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی طرف ان کو رغبت اور محبت تھی کہ وہ صرف یاد ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بشارت ہوتی تھی، اور جب وہ حضرت علی کے روضے پر پہنچے نجف میں تو وہاں کے جو سجادہ نشین وغیرہ تھے ان کو پہلے سے یہ معلوم ہو گیا تھا، پتہ معلوم کیسے، کہ ایک شخص آنے والا ہے جو میرا دوست ہے اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ یہاں آئے اور جو بھی جس طرح سے بھی وہ میرے مزار سے مانگنا چاہتا ہے اس کو اجازت دی جائے۔ معلوم ہے کراکا صاحب پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا ٹائٹل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پڑھنے کی کتاب ہے، بہت اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اقوال امیر المومنین کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں، اور جب ان کو ایک سائنٹسٹ دیکھتا ہے اور یعنی زیادہ تر تو وحدانیت اور خدا کے وجود اور محمد رسول اللہ کے بارے میں ہیں، لیکن اس میں جو باریکیاں ہیں اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کوئی سے بھی سائنس علم معدنیات کو اگر دیکھیں، جیولوجی اور جیو فزکس، تو ان کے کلمات سے یہ ظاہر ہے کہ زمین میں پہاڑوں میں کس قسم کے معدنیات پائے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1250 سال پہلے جب کہ سائنس اتنی زیادہ نہیں ڈیولپ تھی، اس وقت اس طرح سے علم نباتات، علم حیوانیات، ہر ایک کے بارے میں ان کا فلسفہ اور ان کی دلیل اس قدر درست ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس کے اوپر ایک نہایت عمدہ کتاب لکھ سکتا ہے۔ چونکہ میرا خاص تعلق علم بحریات سے یعنی اوشنوگرافی سے رہا ہے، تو نہج البلاغہ جو اس کا ترجمہ سید علی رضا نے کیا ہے انگریزی میں، اس کی سرمن 90 اور اس کا ورق نمبر 192 کے اوپر حضرت علی نے جو سمندر کے بارے میں ان کی جو نالج اور اس قدر گہری تھی کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ سمندر کیسے وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ سمندر کا پانی کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتا ہے، ایک دوسرے پانی سے ملتا ہے، اس میں ٹائڈز کیسے ہوتے ہیں، اس میں اور کس قسم کی زندگی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس قدر اچھی طرح سے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی آج بھی وہ ہم لوگ اس کو پوری طرح سے مانتے ہیں۔ اس طرح سے دنیا کا وجود، پہلے انہوں نے یہ کہا اپنے اقوال میں کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد پھرتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ہی خوبی سے بیان کیا ہے۔ پارٹیکل فزکس، ایٹماسفیرک فزکس، کیمیائی یعنی جو کیمسٹری ہے اس کے بارے میں بھی حضرت علی کے اقوال بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں، اور بہت سی اور بھی کتابیں ہیں جس میں ان کی یہ سائنس کے بارے میں، مثال کے طور کے اوپر انہوں نے بہت سی چیزیں جو حلال و حرام کے بارے میں کہا ہے، تو وہ سائنس کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کیوں کہا ہے، اور
اس کے لیے کیا ثبوت ہے یہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ علم صرف خداداد ہی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور عرض کروں، ایک ان کے اقوال میں یہ بھی ہے کہ یعنی وہ جو ان کا کانسیپٹ تھا اس وقت، وہ انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ انسانی آواز بہت تیزی سے دنیا میں پھیلتی ہے اور دنیا کے کئی چکر لگا سکتی ہے، کوئی اقوال ایسے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا تھا، اور آج تک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کمرے میں، اس ہال میں آوازیں ہیں، موجود ہیں، اگر آپ ریڈیو لگا کے سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو باریکیاں ہیں، وہ اس قدر اگر اس کو غور سے پڑھا جائے اور خاص طور سے سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی چیزیں معلوم ہوں گی کہ جو کہ یہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف خداداد ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یعنی علم اور جو کچھ بھی تھا، اب ہم یہ سیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور دوسروں کی کتابیں پڑھ کے، اور پھر بھی نامکمل علم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں پڑھنا اور گہری طریقے سے ہماری اپنی نالج کو بڑھانا ہے۔ آخر میں میں جناب علی صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ہیں بانی عالمی اردو کانفرنس، اور جس کے زیر اہتمام یہ جشن مولود کعبہ منعقد کیا گیا ہے۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور جامعہ ملیہ کی طرف سے، اور بے حد شکر گزار ان کا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور آپ کے سامنے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکا۔ بہت بہت شکریہ۔ مہاراشٹر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان وزیر ڈاکٹر محمد اسحاق جمخانہ والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک هم الخالدون۔ صدق اللہ۔ جناب صدر آدرنیہ سشیل مونی جی، تمام یہاں آئے ہوئے سفرا، نامور ادیب، پاکستان سے آئے ہوئے میرے بہت ہی عزیز دوست، اور ہمارے سب کے جانے پہچانے شخصیت مولانا کوثر نیازی صاحب، تمام مندوبین، خواتین و حضرات، آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دن، یوم ولادت منا کر ہم تمام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ صداقت کا، شجاعت کا سبق دیا، امانت کا سبق دیا، اور اسلام نے بھائی چارگی اور انسان دوستی کا پیغام دنیا کو دیا۔ آج کے زمانے میں پیغام کی سب میں بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک درخشاں ستارے کے طور پر آج اس قرۂ اعز پر ان کی عظمت، ان کے کارۂ نما، ان کا حسن اخلاق، ان کی جو مشن تھا اس کی طرف سے آج چمک رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ، علی نام، ابو الحسن و ابو تراب کنیت، حیدر یعنی شعر نصب، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچزاد بھائی، حضرت عباس سے
حضرت جعفر کی کفالت، حضرت عباس نے حضرت جعفر کی کفالت کی، کیونکہ حضرت ابو طالب کا کنبہ بہت وسیع تھا اور چونکہ معاش میں ان کی بہت کمزوری تھی، اس لیے حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی جیسے کہا، اور حضرت علی اعلیٰ درجے کے فقیہ اور اجتہاد میں کامل تھے۔ تقریر و خطابت میں حضرت علی کو خداداد ملکہ حاصل تھی۔ جمعہ کے روز جماعت کو ابھارنے جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ ایک اپنی مثال آپ تھی۔ خطبہ سن کر لوگوں کے دل میں وہ اثر ہوتا تھا کہ وہ جو اسلام کی روح ہے اس کو لے کر وہ آگے بڑھتے تھے۔ حمد و نعت کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جہاں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس نے اس کو چھوڑا خدا اس کو ذلت کا لباس پہنایا اور رسوائی کو شامل حال کر دیا۔ یہ وہ پیغام حضرت علی کا تھا۔ آپ کی ذات گرامی زہد فی دنیا کا نمونہ تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا۔ اس قدر زہد کے وہ پرستار تھے، اور جو آیت قرآنی اصحاب کرام کے بارے میں اتری اس میں رکعن سجدن جو کہا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کا عہدہ کا کہ عبادت میں اس طرح مشغول، عبادت میں اس طرح لطف اندوز ہونے والے، اللہ کی ذات میں اس طرح وہ اپنے کو کھونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہ رکعن سجدن حضرت علی سے مراد ہے۔ سادگی اور تواضع حضرت علی کی دستار فضیلت کا سب نے خوشنما تر رہا ہے۔ اس طرح سادہ دل کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کپڑا جاڑا یا اونی کپڑا نہیں پہنا، ایک نرم کپڑا پہنا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ پہنیے تو میں کہا دنیا میں مختصر زندگی گزار رہا ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، اور عوام کیا میں وہ جو حق اب میں اپنا خود وہ لینا نہیں چاہتا۔ شجاعت حضرت علی مرتضیٰ کا مخصوص وصف تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھائے۔ بعث نبی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، قریش شخص تنگ دل حال کی مصیبت میں سے دو چار ہو رہے تھے۔ ابو طالب جیسا میں نے کہا کثیر العیال تھے۔ رسول خدا نے اپنے چچا عباس سے جو قریش کے خوشحال لوگوں میں تھے کہا چچا آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کریں۔ رسول خدا نے حضرت علی کی ذمہ داری خود دے لی۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی پہلے ایمان لانے والے ہیں اور مردوں میں پہلے شخص ہیں۔ اس وقت علی کرم اللہ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ پہلا شخص جس نے رسول خدا کے ساتھ نماز ادا کی وہ علی تھے۔ عمر 10 سال کی تھی جب ان کی حضرت علی نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی کیونکہ ان کی عمر کم تھی۔ رسول خدا کی آغوش میں تربیت میں آنکھ کھولی، آپ کے سائے عاطفت میں پروان چڑھے۔ ایک دن حضور گھر سے نکل کر کعبہ کے در پر آئے، حضرت علی نے حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ کمزور سے علی کانپنے لگے، خود اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر خود اپنے کندھوں پر کھڑا کیا۔ یہ اعجاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا کرنے کا اعجاز حضرت علی کو حاصل ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہوں۔ اس طرح کعبہ کی چھت پر جو بت تھے ان کو وہاں سے ہٹایا۔ ہجرت میں ان کا بستر پر سونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ان پر کتنا تھا، اور چاہتے تھے کہ ایک شجاع ایک بہادر انسان وہاں رہے، اور اگر خوف اس کے دل میں طاری ہوا تو وہ تمام جو مشیت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ مدینے میں 3 دن کے بعد جب حضور پہنچے تو مدینے میں راتوں کو چلا کرتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے اور حضور سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں پھٹ گئے، ورم آ گئے۔ حضور نے ان کو جب دیکھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو روان ہوئے۔ اپنے لعاب مبارک کو انہوں نے اپنے کے پیروں سے لگایا اور کہا کہ آپ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، اور اس کا وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کا ایک کرشمہ تھا کہ آج حضرت کرم اللہ وجہہ جو ہیں ان کے دل میں ایک بہادری شجاعت آ گئی۔ اور ہجرت کے دوسرے سال رسول خدا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقد حضرت علی بن طالب سے کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر تھا، اور آپ نے اس میں سب میں بڑا جو کارنامہ جو تھا، جو اسلام کے حضرت علی علم بردار تھے، اسلام کا علم لے کر چلنے والے علی تھے۔ یہ مقام علی کو صرف حاصل ہوا۔ علی کی عظمت اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ علی کا مقام اسلام میں کیا تھا۔ ہجرت کے 30 سال غزوہ احد میں انہوں نے حصہ لیا۔ ہجرت کے 5 سال بعد
ہجری 500 ہجری میں غزوہ خندق میں انہوں نے حصہ لیا، ہجری 6 میں صلح حدیبیہ میں حصہ لیا۔ یہ بڑا اہم مقام ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج کل جو پیغام صلح حدیبیہ کہ مسلمان اس زمانے میں بہت ہی خوشروبی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال کر تدبر کے ساتھ اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہونے کی بہترین مثال صلح حدیبیہ ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو شرائط جب منظور ہو رہے تھے تب علی کرم اللہ وجلہ کو کہا تھا کہ قلم سے آپ لکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور جب کہا کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کرنے کے رحمان کون ہے، کیا ہے پوچھنے والے، بس انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو بات ہم ماننے کو تیار نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علی کرم اللہ وجلہ اٹھے، انہوں نے کہا، حضور نے کہا کہ نام کاٹ ڈالو، انہوں نے کہا میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا حضور، میں نے کاٹوں گا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھائیے یہ کہاں لکھا ہے، خود اپنے ہاتھ سے ان کو کاٹ ڈالا۔ یہ تدبر، جو ہوش مندی، جو اسلام کی آگے آنے والی فتوحات کا ایک مضحکہ نشانہ تھا، ایک وہ غمازی کر رہے تھے، وہ آج قوم کو تعلیم دے رہی ہے کہ ہم ہندی مسلمان یہاں جو جس دور سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ایک کافی نمونہ ہے کہ اس دور میں بہت ہی ہوش مندی، اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے آپ کو اس قوم کے آگے لے جانا ہے ہم کو، اور یہ جو ظلمات کے جو بادل چھٹے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ملک کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام مذہبوں کو محبت کرنے والے لوگ رشی منی جیسے ہمارے پاس ہیں، وہ تمام ہمارا مذہب، ہمارا ملک یہ دکھاتا ہے ہم کو کہ ہم تمام مذہبوں پر اپنے اپنے مذہب پر محبت کر کے اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ظلمات کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ چھٹ جائیں گے، کیونکہ 1.5-2 سال کے بعد یہ جذبات کا مذہبی جنون جذبات کے بھڑکا کر انسان کا جو خون ہو رہا ہے، اور انسان جو درندے کی زندگی بسر کر رہا ہے، درندہ بھی شرما رہا ہے آج کے انسان کس طرح کر رہا ہے۔ یہ کسی کتابوں نے نہیں کہا، یہاں رشی جی بیٹھے ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنشد پڑھا ہے، میں نے رگ ویدا پڑھا ہے قرآن کے ساتھ، اور تمام مذاہب میں جیسا کہ جیل سی نے کہا، کسی مذہب نے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہ تمہاری سختی مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مت کرو۔ اس لیے میں نے جو پہلی آیت قرآن آپ کے سامنے کہا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے اسلام میں ایک دوسرے مذہب پر زیادتی شدت نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انسان جو مذہب کا جو ہم نے پیغام دیا ہے اس کو لے کر ہم کو چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مذہب کا پیار ہے وہ ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کے لیے مذہب کا پیار ہے۔ اور اگر ہم صد و تحمل سے گئے تو ہمارے ملک کی یہ بہت ہی وسعت قلبی ہے کہ انشاءاللہ 1.5 سال میں یہ گھٹائیں دور ہو جائیں گی، اور پھر اس قوم کو اپنا جو کردار ادا کرنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا، کس کے رکا ہے سویرا، وہ سویرا آنے والا ہے، اس میں ہماری ملت ہمارے قوم آگے بڑھ کر اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، اس ملک کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، اس ترک کے جو حکومت میں ہم کو حصہ لینا ہے، اس لیے ہمارے قوم کو تیار کرنا ہے، اس کو آمادہ کرنا ہے۔ جب ہم تیار نہیں ہوں گے تو آنے والا چیلنج ہم سویکار نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اور پھر اس نے صلح حدیبیہ کی کہتے ہوئے سن ہجری 7 میں ادھر وہ غزوہ خیبر تھا، اس شیر خدا کے آنکھوں میں آشوب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا ان کو تو کہا حضور میرے آشوب چشم ہے، مجھ کو اپنے لعاب ان کے آنکھوں سے لگانے کے بعد وہ وسعت نظریں ان کے میں آئی کہ وہ شیر خدا، وہ جو دروازہ خیبر کا اکھاڑ کر وہ تنہا لے کر لڑتا رہا، اور وہ دروازے کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ 40 سرما بھی اگر وہ دروازے کو اٹھاتے تو اٹھا نہیں سکتے، وہ مرد میدان، وہ ذوالفقار کا لینے والا، وہ شیر خدا وہ حضرت علی تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فتح جو خیبر کا پورا جو ان کو اس کا صلہ ان کو ملنا چاہیے۔ حضور کے بعد آنے والی نسلوں میں کوئی بھی علی سے زیادہ فصیح البیان ہمیں نظر نہیں آتا، خطابت میں بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اپنا زبان آور اور قادر الکلام ہو۔ وہ حکیم تھے، حکمت کے سوتے ان کے بیان سے پھوٹتے تھے، وہ خطیب تھے، بلاغت کا دریا ان کے زبان سے رواں تھا، وائز تھے، قلب و نگاہ پر چھانے والے، رواں و شاداب قلم جس کے دلائل بڑے قوی و عمیق ہوتے تھے، کلام و بیان پر اس درجے قدرت تھی کہ جس بات کو چاہتے اور جس طرح چاہتے ادا کرتے تھے۔ اس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب اور انشاء پرداز کے امام تھے۔ اور انہوں نے جو کہا، جو انہوں نے جواہر پارے ریزے، جو انہوں نے اپنے دل کے پارے دنیا کو جو دیے، اس میں انہوں نے کہا وہ کس طرح سے ذہن رکھتے تھے۔ دیکھیے کیا ان کے بیانات جو ہیں جوہر پارے ان کے ہیں، ہر انسان کی قیمت اس کے کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو۔ بڑی بڑی بات کہ ہم اکثر جو ہیں
بات نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو. تیسرا انہوں نے کہا ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب بھوکا ہو, اور ایک پس فطرت انسان اس وقت بے قابو ہو اور جامے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ شکم سیر ہو. بڑی بات انہوں نے کہی, پتے کی بات کہی, بڑی پتے کی بات کی. میں اتنا, جب میں ان کا مطالعہ کرا اتنا متاثر ہوا ان سے, اتنا متاثر ہوا ان کے علم اور فہم, وہ ایک دریا تھے علم کے. تو انہوں نے کہا ان دلوں کو بھی آرام دو, ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو, کیونکہ جسموں کے طرح دل بھی تھک جاتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں. ایک بات نے بڑی کہی بات, کیا زبان ہو رہا ہے کہ بات کی انہوں نے. آگے کہا نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے, سہل اور سست راہ اختیار کرتا ہے, برائیوں پر ابھارتا ہے. نفس پہ پابندی حاصل کرو, نفس پہ کنٹرول کرو, انسان بن جاؤ گے. اور کہا خبردار اللہ کے سوا قطعاً کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے, انہیں گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے. اگر کوئی چیز آتی ہو تو سیکھنے میں, نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ کرے, اور کوئی اس سے ایسی چیز دریافت کرے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں. یہ تواضع یہ ہے. اور آج کل کا ہمارا طریقہ ہے کہ ہر چیز ہم جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس میں دخل ہم دیتے ہیں. اور آخر میں کہا غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے, غربت افلاس, اور انہوں نے کہا ناکارگی آفت ہے, صبر بہادری ہے, زہد خزانہ ہے, خوف خدا ڈھال ہے. آگے ہر مرتضیٰ نے کہا, علی مرتضیٰ نے, جب کسی کا اقبال ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی ان سے منسوب کر دی جاتی ہیں. آج آپ سوچیں اس کے بارے میں, جب کسی کا اقبال ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی ہم سے منسوب کر جاتی ہے. آپ اچھے تھے, یہ گن ہے, نہیں بتاتے ہیں. اور جب زوال آتا ہے تو اس سے اس کی ذاتی خوبیوں کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے, اس میں موجود ہی نہیں تھی. یہ بات نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا بات کہی انہوں نے, ماشاءاللہ. پھر اس نے کہا اپنے علاوہ کسی کے غلام مت بنو, اپنے علاوہ کسی کے غلام مت بنو. جبکہ اللہ ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو آزادی کو ہم حاصل کر کے رہیں گے, آزاد رہو. اور آخر میں انہوں نے یہ کہا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکہ یا اندیشہ نہیں ہے. بات یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی, اور ہم خطرہ ہوتے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم پہچان نہیں پائے. ان کی نظر انتہا دور رس تھی, ان کے قوا انتہائی مضبوط تھے, بات دو ٹوک اور صاف کہتے تھے, اور فیصلے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ کرتے تھے. ان کی شخصیت سے علم کے چشمے ابلتے تھے, راتوں کی عبادت میں ان کے آنسو تھمتے نہ تھے. حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت اور وہ بات جو ان کی علامت اور پہچان بن گئی وہ ان کے دنیا سے بے رغبتی, وہ بے نیازی تھی. حضرت علی کرم اللہ کے زندہ جاوید کارناموں میں ایک ایسا کام بھی ہے یہ اس وقت باقی رہے گا, اور جب تک ملت اسلام دنیا میں باقی رہے گی, وہ اسلامی تقویم کی بنیاد مقرر کرنا ان کا بڑا کام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ وقت اور نہیں کرنا چاہتا, کہ میں چاہتا ہوں کہ گھنٹوں اس عظیم شخصیت پر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. وقت اجازت نہیں دیتا ہے, وقت کی تنگی ہے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام حضرت علی نے ہم کو دیا وہ پیغام اسلام کا تھا, وہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ پیغام ان کا تھا. اس دین کو لے کر آگے علی نے یہاں ایک مثال قائم کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی چاہتے تھے, حضرت علی کہ انسان بن کے زندگی کرے. انسان ہر دنیا میں جو انسان آیا ہے, چاہے وہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جو بھی کافر, جو یہودی, جو بھی ہو, سب انسان ہیں. ان کے ساتھ انسانی کا ہمدرد کرنا چاہیے. یہ انہوں نے سبق دیا, اور آج یہ ان کے جو انہوں نے تعلیم دی اس کی سخت ضرورت ہے. جناب علی صدیقی اب وہ شال پیش کریں گے جو اتفاق سے اس وقت اسٹیج پہ تشریف نہیں رکھتے تھے. جناب محمد یونس صاحب رکن پارلیمنٹ اور ہمارے سرپرست, وہ اسٹیج پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں لیکن یہیں اولین صف میں تشریف فرما ہے. اردو اخبار فیصل روزنامے کے ایڈیٹر, چیف ایڈیٹر ایس ایم عثمان صاحب تشریف لائے ہیں. بڑے بے باک صحافی ہیں اور بڑا جوشیلا ان کا قلم ہے. ہم ان کا یہاں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے اپنے پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب جو ابھی پدم شری سے نوازے گئے ہیں, ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم یہاں پر ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں.
قاضی واجد الحسینی صاحب جو بھوپال سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور تحائف قبول کریں۔ جناب محمود دیوان صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں، محب خاص ہیں، اردو عالمی کانفرنس سے ان کا بڑا خاص ربط ہے۔ غالب اکیڈمی کے روح رواں جناب ذہین نقوی صاحب، ذہین صاحب ہیں نہیں؟ چند ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شناخت تو دھرم اور مذہب کے نام سے کی جاتی ہے، لیکن اصل میں ان کو سیوا کے مارگ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مدر ٹریسا ایک ایسی ہستی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آچاریہ سشیل کمار منی جی جو ہیں مہاراج، وہ بھی انہی طرح کی ہستیوں میں ہیں۔ میں انہیں مخاطب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ کچھ اداروں اور اسپیشلی مسلم اداروں کی جانب سے مہاراج کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ بات سنو، یہ سب مالا ہمارے علی صدیقی کی گلے میں ڈال دیجیے میری طرف سے۔ بالکل بھائی ورنی جی، پیارے بھائیوں، ماتاؤں، بہنوں اور میرے ساتھیوں، باہر سے آنے والے ہمارے مان اتھیوں، سب سے پہلے دھنیہ واد اور آشیرواد ہے ہمارے علی صدیقی کو، جس نے ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملایا اور آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں دھرم کی برادری کو اکٹھا کرنا اور حضرت علی کے نام پر، کیا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی کی کیا بات کہی جائے۔ میں بہت سوچتا ہوں، ایک شعر مجھے یاد آیا، امیری کی تو ایسی کی، امیری کی تو ایسی کی کہ اپنے گھر کو لٹا بیٹھے، امیری کی تو ایسی کی کہ گھر کو لٹا بیٹھے، اور فقیری کی تو ایسی کی خدا کے گھر کے جا بیٹھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے دیش میں دو پرکار کے لوگ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یودھا اور سنت، اور دونوں کا کام ایک ہی ہے، دشمنوں سے رکشا کرنا۔ دشمن دو پرکار کے ہیں، ایک اندر کا دشمن ہے جو آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے، کسی کو کام کا وکار چڑھا ہے، کسی کو کرودھ کا ظنون چڑھا ہوا ہے، کسی کے من میں ہیٹرڈ گھرنا پھیلی ہوئی ہے، نفرت ہے، اور کسی کے من میں اٹیچمنٹ بہت گہری ہو گئی ہے۔ یہ بھی دشمن ہے۔ آدمی کو بہت کچھ، جب کسی کے پرتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے دوش دکھائی نہیں دیتے، اور جب گھرنا ہو جاتی ہے تو اس کے گن دکھائی نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے بلی جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، منہ سے پکڑتی ہے نا، شاید دلی کی بلیاں کچھ اور ڈھنگ کی ہوں، مجھے معلوم نہیں،
ایک ہی جیسا رواج ہے. جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے بلی تو منہ سے پکڑتی ہے، لیکن آج تک اتہاس میں ایسا کبھی ہوا کہ بلی نے اپنے بچوں کو پکڑا ہو منہ سے اور اس کا بچہ اس کے منہ میں آ کر کے مر گیا ہو، اس کو کوئی دانت لگ گیا ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا آج تک؟ اور کوئی چوہے کا بچہ بلی کے منہ میں آ کر کے بچ گیا ہو؟ کس نے سکھایا ہے یہ میرا بچہ ہے؟ اور چوہا بھی تو کسی کا بچہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کے من میں کوئی محبت نہیں ہے. اتنا ہی تو فرق ہے ساری دنیا میں. ہمارے دیش میں گاؤں میں پہلے آزاد کتے رہتے تھے، آج کل میونسپل کمیٹی والوں نے ایڈمنسٹر لوگوں نے گڑبڑ کر دی. ناراض مت ہونا. اور دیکھیے جب کبھی اس کو بھوک لگتی تھی آپ کے گھر جاتا تھا، آپ اس کو روٹی دیتے تھے، وہ پونچھ ہلاتا تھا. آپ نے سکھایا نہیں تھا اس کو کسی مدرسے میں کہ کوئی روٹی کھلائے پریم سے تو پونچھ ہلانا. آپ نے سکھایا کیا؟ اچھا پونا میں کوئی انتظام ہے؟ ایسا کوئی اسکول ہے؟ دلی میں ہے؟ کہیں نہیں. ساری دنیا میں، عرب میں، ایران میں، عراق میں کہیں نہیں ہے. جینیوں کے، بودھوں کے، مسلمانوں کے کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کتے کو یہ بتایا جائے کہ کوئی پریم سے روٹی دے تو پونچھ لاؤ. اس کو معلوم ہے کہ اس نے پریم سے روٹی دی ہے، لیکن جب بھوکا ہوتا اور آپ نہیں دیتے اور چوری سے آپ کے گھر میں آتا ہے، روٹی اٹھاتا ہے تو پونچھ نہیں لاتا، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اچھا بتائیے اس کو کس نے بتایا کہ پریم کی روٹی ہو تو پونچھ لاؤ اور چوری کی روٹی ہو تو دم دبا کر بھاگ جاؤ؟ مذہب تو ایک ہی ہے ساری دنیا میں، اس کو کوئی فرق نہیں ہے. آپ عربی میں بولیے، سنسکرت میں بولیے، پراکرت میں بولیے، بھاشاؤں کا بھید ہو سکتا ہے. بہت سی بات جب ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جین دھرم کیا ہے، ہم نے کبھی پڑھا نہیں. ہم نے کہا مسلمان ہیں؟ جی ہاں. آپ نے حج کیا ہے؟ جی ہاں. میں نے کہا حج کرنے کے سمے مسلمان جو ہوتا ہے وہی جین ہے. وہی جین ہے. جین سماج کے لوگ بھول گئے ہیں تیرتھ کی یاترا کرنا، لیکن مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے پھر جین بننا ہو تو یہی طریقہ ہے. گرو نانک ایک بار پٹنہ آئے، وہاں ایک جین رہتے تھے، ان کا مندر تھا. گرو گرنتھ صاحب میں بڑا ان کا ذکر ہے، سالس رائے جوہری ان کا نام تھا. محبت میں انہوں نے دیکھا نور، خدائی نور، خوش ہو گئے. ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تو جین مندر کا آدھا حصہ کاٹ کے انہوں نے بھیٹ کر دیا پٹنہ میں. آج جہاں پٹنہ صاحب کا گرودوارہ ہے اسی کے ساتھ ایک جین مندر ہے بھگوان پارش ناتھ کا، وہ آدھے میں جین مندر ہے اور آدھے میں گرودوارہ ہے. گرو نانک کو بھیٹ دیا گیا تھا. گرو گوبند سنگھ کا بھی جنم وہیں ہوا ہے. ایک اردو کے شاعر نے لکھا ہے، اس دل کے دو ٹکڑے کر دے اس انداز سے قاتل، اس دل کے دو ٹکڑے کر دے اس انداز سے قاتل، ایک کا کعبہ بنے ایک کا بت خانہ. جھگڑا کہاں ہے؟ ہمارے دل میں ہے جھگڑا. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں مسجد بنے گی لیکن ہندوؤں کے پیار اور سمرتھن سے بنے گی. مندر کیا اور اتنا ہی بڑا بنے گا جتنے بڑے رام ہیں، لیکن مسلمان بھائیوں کے پیار اور محبت اور سمرتھن سے بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا. اگر آپ منظور کر لیں، ایک بار اس سدھانت کو آپ منظور کر لیں، آپ کو اس کمرے میں بند کر دیتے ہیں. جب آپ کا فیصلہ ہو جائے گا دروازہ کھول دیں گے. نہیں، آپ ہی رہیے، دنیا کو مت لڑائیے، آپ ہی لڑ لیجیے جتنا لڑنا ہے. میں اس بات کو منظور کرتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان، جین اور بودھ، سکھ اور عیسائی، جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب ہمارے گلستان کے کھلے ہوئے پھول ہیں. ان سب کو مل کے ہی گلدستہ بن سکتا ہے. سب کو اجاڑ دو گے تو گلدستہ کہاں سے بناؤ گے؟ حضرت علی کے دن، کیونکہ ہمارے دیش میں جین دھرم میں جتنا گوتم سوامی کا سنمان ہے، اسلام میں اتنا ہی حضرت علی کا ہے. حضرت علی بہادر تھے اور کوئی بہادر آدمی موت سے نہیں ڈرا کرتا، پھر وہ چاہے اہنسک ہو چاہے ہنسک ہو.
दो प्रकार के लोग हैं जो मुकाबला करते हैं। बाहर से हमला करे तब भी मुकाबला करते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, और अंदर से कोई हमला करता है उससे बचाने के लिए भी कोई मुकाबला करवाते हैं। वो संत लोग हैं। संत और योद्धा दो ही महात्मा पुरुष हुए इस संसार में। कुछ योद्धा थे और कुछ संत थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो संत भी होते हैं और योद्धा भी होते हैं। वो हजरत अली थे। आप उनको संसार का सबसे बड़ा योद्धा कह सकते हैं, संसार का सबसे बड़ा फकीर भी कह सकते हैं, और संसार का सबसे बड़ा अमीर भी कह सकते हैं। अमीर वो होता है जो फकीर होता है, और फकीर वो होता है जो अमीर होता है। एक फकीर जो मांगता है वो फकीर नहीं हो सकता है, वो तो देता है, क्योंकि उसके पास इतना खजाना मिल चुका है उसका कि कितना भी लुटाता रहे खत्म नहीं हो सकता है। मांगने वाला फकीर हुआ करता है, और अमीर महंगाई करता है, वो दिया नहीं करता है। तो प्रिय बंधुओं, जिस हजरत अली का नाम हम ले रहे हैं, हम लोगों को तो उनका नाम लेते ही बहुत खुशी हो जाती है कि इस धरती पर ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने अमीरत का तरीका भी सिखाया, लेकिन कपड़ा ऐसा रखा जो सब रख सके। ऐसा नहीं रखा कि कच्छ के एक राजा थे, वो जैसा चावल खाते थे वैसी उनकी प्रजा कोई खा नहीं सकती थी, क्योंकि राजा खाता था। जितना महल उनका ऊंचा था कोई मकान इतना ऊंचा बना नहीं सकता था। पुराने जमाने में पशुओं का राज था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके जिया करती थी। वो जमाना चला गया। आज इकोलॉजी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बिना वृक्षों के, बिना मच्छरों के, बिना मक्खियों के, बिना चूहों के, सांपों के दुनिया चल नहीं सकती। ये वृक्ष हैं, पशु हैं, तभी आप हैं, अन्यथा आप भी नहीं बच सकते। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के जी रहे हैं। एक पुराण में कथा आती है, मुझे बहुत पसंद है। वो विश्वकर्मा की कथा है। विश्वकर्मा का मतलब होता है दुनिया का बनाने वाला। परमात्मा नहीं, परमात्मा के बाद आर्किटेक्ट जो दुनिया का, जिसने सारी दुनिया को बनाया। जब सारी दुनिया बन गई तो बनाने के बाद उसने पहला काम क्या किया कि देवताओं को और राक्षसों को आमंत्रण दिया, फीस्ट पर बुलाया। अली सिद्दीकी साहब बढ़िया बढ़िया फीस्ट करते रहते हो, लेकिन वैसी फीस्ट कोई नहीं कर पाया। मजबूरी यह है कि आपको हम उसका निमंत्रण नहीं दे सकते। आपने तो बहुत बढ़िया निमंत्रण दिया हमें, लेकिन वो अलग ही थी। और सब आए, सारे दुनिया के देवता, सारे दुनिया के राक्षस सब आए उसमें। खाना उनके सामने परोस दिया गया, खाने पर बैठ गए। राक्षस भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, और विश्वकर्मा खड़े होते हैं मंच पर और कहते हैं कि आप मेरे प्रार्थना पर आए, इसका स्वागत है। आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, लेकिन शर्त एक है कि भोजन खाने वाला व्यक्ति अपनी कोहनी को टेढ़ा नहीं करेगा, सीधा रखेगा। उसको हाथ सीधा रखना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं कर पाएगा। जो इस कंडीशन का पालन नहीं करे वो चला जाए। शर्त यही है। राक्षसों ने बहुत कोशिश की, भोजन यहां रहा, मुंह यहां रहा, तो पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा विश्वकर्मा ने दुनिया बनाई, अब ये बूढ़ा हो गया है, अकल मारी गई है। कभी ऐसा होता है कि हाथ बिना टेढ़ा के खाएंगे कैसे? उठ के चले गए। लेकिन देवता लोग बड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा इतना बड़ा विश्वकर्मा आर्किटेक्ट दुनिया का, जिसने दुनिया बनाई है, जरूर इसमें कोई ना कोई राज है। अब जब हाथ भरा उन्होंने भोजन का, अली सिद्दीकी वो अपने मुंह तक तो नहीं पहुंच सकता था, तुम्हारे मुंह तक तो जाता था। और तुम्हारा हाथ जो सामने बैठा है उसके मुंह तक जाता है। अगर तुम्हें रहना है इस दुनिया में, दूसरों को खिलाओ, दूसरे तुम्हें खिलाएं, तभी समाज चलेगी। शायर ने कहा है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ वो फिदा कर दे, मोहब्बत अगर चाहे तो बंदे को खुदा कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एक ऐसे संत और योद्धा पुरुष का दिन मना रहे हैं जिसके नाम लेने से भी पवित्र हो जाता है आदमी। हम बचपन में जब साधु बने तो एक छोटी सी कहानी अभी हमारे ईरान के एम्बेसडर सुना रहे थे। ये हम लोग
یوز کرتے کہا کرتے تھے کہ جب دشمن کی چھاتی پر علی بیٹھ گئے، لڑتے رہے بہت دنوں تک، لیکن جب چھاتی پر بیٹھ گئے اور وہ مار سکتے تھے اس آدمی کو، لیکن اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کے بعد ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ ہوتا کون ہے میرے پر تھوکنے والا۔ اب خیال من میں آتا ہے کہ اگر اب میں اس سے لڑتا ہوں تو میں اپنی نفرت کو جتانے کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا حضرت آپ تو مجھے مار سکتے تھے، ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اب لڑائی نہیں تھی، یہ تو ہمارے من کے جذبات کی غلامی کا کارن بنتی۔ میرے پریے بندھو، لڑائی کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو جیتی۔ اگر ہم جیت لیں تو لڑائی نہیں ہوگی۔ ایودھیا کا مسئلہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، لیکن مسئلہ بڑا ہے، دل کو ذرا بڑا کیجئے اور ایک دوسرے کا تعارف، پریم، محبت کیجئے۔ ہمیں مل کر کے رہنا ہے۔ میں ابھی الہ آباد میں تھا وشو ہندو پریشد کی میٹنگ میں نے ایک بات کہی، کیا ہم مسلمان بادشاہوں کے کیے گئے ظلم کی سزا مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں؟ سوچ لیجئے، کیا مسلمان بادشاہوں کے دوارا کیے گئے ظلموں کی سزا مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں؟ تو ذرا تیار ہو جائیے، ہندو راجاؤں نے جو ظلم کیے ہیں ان کی سزا کون بھگتے گا؟ ذرا دوسری بات بھی غور فرمائیے، مسلمان بادشاہوں نے ظلم کیے ہندوؤں پر، کیا مسلمانوں پر نہیں کیے؟ کیا انہوں نے مسجدیں گرائی نہیں؟ بہو بیٹیوں کی عزت خراب نہیں کی؟ انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا؟ ذرا دیکھیے۔ اور کیا ہندو راجاؤں نے ہندوؤں کا سربناش نہیں کیا؟ تو کیا ان راجاؤں کے لیے ہم پاگل ہیں؟ آج آپ میں سے کون سا مغل بادشاہ بیٹھا ہے یہاں؟ آج آپ میں کون سا پرتھوی راج ہے؟ ارے آپ لوگوں کو جینا مرنا اکٹھے ہے، ویاپار بزنس اکٹھے ہے، رہنا اور جینا اکٹھے ہے، تو لڑنا کس کے لیے ہے؟ کیا یہی مذہب کی تعلیم اور تہذیب ہے کہ ہم آج بھی انسان کے روم میں درندوں کی زندگی جینا چاہتے؟ یہ بندھو، ہم لوگ فیصلہ کریں گے، سرکار سے فیصلہ نہیں۔ سرکار سہیوگ دے، پردھان منتری کی بات، وشوناتھ جی کی بات کو مانا جائے، ہم ضرور چاہتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ نہ سرکار کا ہے، نہ عدالت سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ لڑائی سے ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہندو اور مسلمان آپس میں مل کر کے کریں گے۔ میری درشٹی میں تو یہ مسئلہ بہت سمپل ہے، یہ تو بھگوان کا وردان ہے کہ اس سے دائمی محبت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ موقع ملا ہے آپ کو، لڑنے کا نہیں، پریم کا موقع ہے۔ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے، کبھی نہیں لڑیں گے، کیونکہ من میں جو شک ہے ایک دوسرے کے، اسی کو تو نکالنا ہے، باقی تو محبت ہی ہے، باقی تو پریم ہی ہے۔ بلی کے من میں بھی محبت تو ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کو اپنا بچہ نہیں مانتی۔ انسان تو بہت بڑا ہے، انسان اسی لیے اس کو بڑا کہتے ہیں، اشرف المخلوقات کہتے ہیں، کہ وہ ساری دنیا کو اپنا بچہ، اپنا پریوار اور ایک پریوار مان کے چل سکتا ہے۔ تو پریہ بندھو، مسئلے کو حل کرنا ہے، پریم سے حل کرنا ہے، راستے سے حل کرنا ہے۔ آج بچوں میں ایجوکیشن آئے، شکشا آئے، لوگوں کی زندگی اوپر اٹھے، لوگ لڑائی سے باز آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کریں، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ میں علی صدیقی کا اور جو بھائی کام کرنے والے ان سب کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے مل سکوں اور دو شبد آپ کو کہہ سکوں، اور حضرت علی جن کے لیے آپ آج سب اکٹھے ہوئے ہیں ان کے سمبندھ میں، ان کی زندگی کے سمبندھ میں کچھ کہہ سکوں کہ گوتم سوامی کیا تھے مہاویر کے زمانے میں، بھگوان بدھ کے آنند کون تھے، بھگوان رام کے ہنومان کون تھے، اور حضرت محمد صاحب کے حضرت علی کون تھے۔ اگر آنند نہ ہوتے تو بدھ کو کیسے جانتے؟ اگر گوتم نہ ہوتے تو مہاویر کو کیسے جانتے؟ اگر نبوت چلتی تو حضرت علی بھی اس میں شامل ہوتے۔
ایک ہمارے وہ جھنجھانوی ہیں صاحب سردار علی کے سسر، انہوں نے ایک شعر دیا مجھے بہت پسند آیا. وہ کہتا ہے کہ تو وقت کے سیلاب نہ طوفان سے ڈرا ہے. کیا کہا؟ تو وقت کے سیلاب نہ طوفان سے ڈرا ہے، تو حق کے لیے ظلمت باطل سے لڑا ہے. غصہ بھی تیرا قید شریعت میں رہا ہے. واہ، غصہ بھی تیرا قید شریعت میں رہا ہے، مغلوب کو یہ کہتے ہوئے بخش دیا ہے. ہم اپنے لیے جنگ نہیں کرتے ہیں کسی سے، ہم اپنے لیے جنگ نہیں کرتے ہیں کسی سے، سیکھا ہے یہی ہم نے رسول عربی سے. بہت بہت شکریہ آچاریہ جی مہاراج. اب میں پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مختصراً بخار کے کارن جی مختصراً ووٹ آف تھینکس فرمائیں. اور گوپی چند جی اگلا پروگرام بھی آپ کو بتا دیں گے دوپہر. خواتین و حضرات، 1 بجنے میں چند ہی منٹ ہیں اور اختتامی اجلاس 1 بجے ختم ہوگا، نماز کا وقفہ ہوگا. اس کے بعد 2 بجے سے 2 سوا 2 بجے لشکر ہے. جب اس نے کہا اس کوہ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر ٹوٹنے والا ہے. جب اس نے کہا اس کوہ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر ٹوٹنے والا ہے، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہ تھا. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا اس کوہ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر ٹوٹنے والا ہے، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہ تھا. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا معبود تمہارے بے بس ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب پتھر ہیں، اللہ تمہارا خالق ہے. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا معبود تمہارے بے بس ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب پتھر ہیں، اللہ تمہارا خالق ہے. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا اللہ کا پیغمبر ہوں میں، جب اس نے کہا اللہ کا پیغمبر ہوں میں، مجھ پر ہی نبوت ختم ہوئی اور کوئی میرے بعد نہیں. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا میں سب سے پہلے خلق ہوا، جب اس نے کہا میں سب سے پہلے خلق ہوا، میں نور ازل، میں نور خدا، میں سب کے لیے رحمت کی گھٹا. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا میں قرآن لے کر آیا ہوں، جب اس نے کہا میں قرآن لے کر آیا ہوں، قرآن خدا کا فرما ہے، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. جب اس نے کہا ایمان کا بدلہ جنت ہے، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں حور و غلماں ہیں. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. اس نور ازل، اس رب کے نبی نے جب ایک دن، اس نور ازل، اس رب کے نبی نے جب ایک دن میدان غدیر کے مجمع سے پالان شتر پر جا کے کہا، اس نور ازل، اس نور ازل، اس رب کے نبی نے جب ایک دن میدان غدیر کے مجمع سے پالان شتر پر جا کے کہا، میں جس کا مولا
اس کا میرے بعد علی مولا ہوگا. میں جس کا مولا اس کا میرے بعد علی مولا ہوگا. لوگوں نے زبان سے کہہ تو دیا تم سچے ہو, تم والی ہو, تم مالک ہو. لوگوں نے اس نور ازل جب اس نے کہا ایمان کا بدلہ جنت ہے, جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, جنت میں حور و غلماں ہیں. لوگوں نے کہا تم سچے ہو. اس نور ازل اس رب کے نبی نے جب ایک دن میدان غدیر کے مجمع سے پالان شتر پر جا کے کہا میں جس کا مولا اس کا میرے بعد علی مولا ہوگا. لوگوں نے زبان سے کہہ تو دیا تم سچے ہو, تم والی ہو, تم مالک ہو. دل ان کے مگر اس وقت زبان کے ساتھ نہ تھے. گلاب کھیتان صاحب یہ نیپال سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں اردو کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عالمی اردو کانفرنس کے بہت اچھے معاونین میں سے ہیں. جشن مولود کعبہ میں اپنی عقیدت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں. میں انہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمیں مخاطب فرمائیں. گلاب کھیتان. خواتین و حاضرین, یہ تو میں ابھی عابد صاحب نے فرمایا کہ نیپال سے آیا ہوں اور اس خاص موقع کے لیے کچھ ایک پیپر کی شکل میں نہ صحیح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوئے ان کی سینگز پہ ایک کلیکشن جو کہ میں نے کمپائل کیا ہے وہ آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کمپائلنگ انگریزی کی ایک چند کتابوں کی مدد سے میں نے کی ہے, اس لیے اگر اجازت ہو تو میں انہیں انگریزی میں ہی پڑھ دوں. شکریہ. Ladies and gentlemen, as I just now told you, I had in my mind to present something special on this very special occasion, Jashn Maulud Kaaba. And as I had just now told you that I had compiled some sayings of Hazrat Ali Karamallahu Wajhahu. Today, the world is really getting divided into fractions, into pieces. But there are quite a lot of very, very emotional, very, very important and intellectual sayings which Hazrat Ali Karamallahu Wajhahu had already said. And if we can and we try to adopt even one of them in our lives, I think that is going to be the best way of celebrating this great function. So I'd just like to read out the selected sayings which I have compiled. And there is one thing that these sayings give all of us to understand a feeling of international brotherhood. The moment we understand what is international brotherhood, irrespective of color, caste, creed,
or country, we can get united into one. The sayings that I had compiled are very few, so I'd just like to read them one by one. There are 33 in numbers, the one which I found most suitable for this conference. 1. Treat people in such a way and live amongst them in such a manner that if you die, they weep over you, and if you are alive, they crave your company. 2. If you get an advantage and power over your enemy, then, in thankfulness to God for this, forgive him. He who is deserted by friends and relatives will often find help from strangers. Something very, very remarkable. He who is deserted by friends and relatives will often find help from strangers. He whose deeds lower him, his pedigree cannot be elevated. One who is quick in saying things unpleasant about others will himself quickly become a target for their scandal. A wise man first thinks and then speaks. God formaye. A wise man first thinks and then speaks, and a fool speaks and then thinks. A wise man first thinks and then speaks, and a fool speaks and then thinks. A fool's mind is at the mercy of his tongue. A fool's mind is at the mercy of his tongue, and a wise man's tongue is under the control of his mind. The sin which makes you sad and repentant is liked better by the Lord than the good deed which makes you vain and convinced. Only he can forgive who has power to punish. Whoever warns you against sins and vices is like the one who is carrying news of salvation to you. The tongue is such a ferocious beast that if let loose, it will act revisionlessly. To lose friends is to become a stranger in one's own country. If you cannot get as much as you desire, then be content with what you have. The wiser a man is, the less talkative he will be. Something very important. The wiser a man is, the less talkative he will be. Every breath that you take is a step you put forward towards death. One who imagines himself to be all-knowing will surely suffer an account of his ignorance. To lose or to waste an opportunity will result in grief and sorrow. One of the two conveniences in life is to have fewer children. There is enough light for one who wants to see. It is wiser to abstain than to repent. People often hate those things which they do not know or cannot understand. One who seeks advice learns to recognize mistakes. The best way to punish an evil, this is something very important. The best way to punish an evil doer is to reward handsomely the good deeds of a good person. The best way to punish an evildoer is to reward handsomely the good deeds of a good person. If you want to remove evil from the minds of others, then first give up evil intentions yourself. Greed is permanent slavery. Death is not very far. Death is not very far. And if we remember this, maybe we will walk down a few steps towards God. One who cannot benefit from patience will die in grief and excitement.
Bear sorrows and calamities patiently, otherwise you will never be happy. If a friend envies you, then he is not a true friend. The best deeds of a great man are to forgive and forget. Be a partner of a successful man because he knows how to achieve success. One who is lazy and lethargic loses his rights and dues. To fix even a single unlawfully acquired stone, this is something very important, and Islam also has proved it. To fix even a single unlawfully acquired stone in a house is to guarantee its destruction. These were just a few of the very, very important sayings of Hazrat Ali Karamallahu Wajahu, which I had compiled. And I have with myself got a few copies of these for distribution. So if anybody would be interested in having these copies, I'd be more than happy to give you one each. So if anybody who is willing to have the copies, they can please be in touch with me so that I could give you. And maybe if any of these sayings play any important role in turning your way of thinking, turning your pattern of life, turning your attitude towards humanity and human beings, I think that my attending this seminar will become fruitful. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you very much, Dr. Khan. And actually we appreciate your spiritual devotion which has brought you from Kathmandu to New Delhi. मैं दरखास्त करूँगा हमारे मोहतरम डॉक्टर इशार जमखानावाला साहब से, प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारंग से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। सैयद कमर अली रजवी साहब ये लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, खतीब नहजुल बलागा। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि आए उनको मुखातिब करें। सदर महफिल, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहुल मनु वल जुमूद वला युक़दीहि इताउ वल जूद इस कुल्लु मौतिन मुंतक़िसुन सिवाह व कुल्लु मानिन मज़मूमुम मा खला हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ु मिन्हुल हाल वला काना फ़ी मकाने फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदे अस्लिम मा फ़िल वजूद सिरिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अन्नबीयिल उम्मीयिल अरबीयिल क़रशीयिल मक्कीयिल मदनीयिल बतहीयिल अब्तहीयित तिहामी वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी नहजुल बलागा लाल फ़ैतुम दुनियाकुम हाज़िही अज़हदा इंदी मिनत फ़ते अंज़। ये उसका कलाम है जिसकी विलादत की खुशी मनाने के लिए हम सब हज़रात यहाँ पर जमा हुए हैं। मैंने उसी की मुबारक, मोहतरम, अज़ीम, मुक़द्दस, बुलंद और मोतबर किताब नहजुल बलागा के तीसरे खुतबा शिक़शिक़िया का आखिरी जुमला आपके सामने पेश किया, जिसमें गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब उस दौर को सामने रखकर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब हुकूमत उनके पास आई तो लेकिन लोगों ने उनसे बेवफाई की, लोगों ने बैअत की तो लेकिन उसके बाद बदअहदी की। इन तमाम बातों को सामने रखकर गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दुनिया हमारी नज़रों में एक बीमार बकरी की नाक से बहते हुए नज़ले के गंदे पानी से भी कमतर है। ये है उसकी नज़रों में दुनिया की अहमियत जिसका कब्ज़ा मौत और हयात के ऊपर, जिसका कब्ज़ा चरिंद परिंद के ऊपर है, जिसका कब्ज़ा कायनात की हर शय के ऊपर है। उसकी ज़िंदगी का आगाज़ खाने काबा से होता है, उसकी ज़िंदगी का अंजाम मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे से होता है। लेकिन कामयाबी यह है कि जब आए तो सजदा खुदा अदा किया और जब गए तो फुस्तु बिरब्बे काबा कहते हुए गए। यानी अली बताना चाह रहे हैं कि तुम ये ना समझना कि हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा नाकामी का लम्हा गुजरा है, बल्कि हमारा हर लम्हा कामयाबी का लम्हा गुजरा है। रब्बे काबा की कसम मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब गुजार कर जा रहा हूँ।
یہ ہے اس کا کلام جس کی حکومت دنیا کے اوپر ہے. اور اگر ہم اپنی بات کہیں تو لوگ یہ کہہ دیں گے یہ تو ہیں ہی ہیں علی والے, اگر یہ ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو یہ کون بڑی بات ہے. آئیے انگریز مورخ گبن جو تاریخ اسلام میں علی دا سپرمین کے چیپٹر میں تحریر کرتا ہے کہ جب ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہم کو ایک شخص ملتا ہے جو رسول اسلام کے ساتھ ہر منزل پر ساتھ ساتھ رہتا ہے, ہر قدم قدم پر وہ رسول کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ جب اس کے پاؤں کی پنڈلیاں نرم نرم تھیں, اس کا سن کم تھا اور رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا تو یہی 10 برس کا بچہ تھا جو رسول کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا, کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کی نصرت کریں گے. اور یہی علی تھے جو شب ہجرت میں رسول کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے, یہی علی تھے جو خیبر کے فاتح ہوئے, یہی علی تھے جو خندق و بدر و احد کے فاتح کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آئے, یہی علی تھے جن کی ولایت کا اعلان یوم غدیر کیا گیا, یہی علی تھے جو نور اول تھے, یہی علی تھے جو علم اول تھے, یہی علی تھے جو خلق اول تھے, جو مولائے کل تھے, جو دانائے شغل تھے, جو اسلاب طاہرہ سے ارحم مطہرہ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے. عزیزو نور ایک تھا, اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے. اور خدا کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر مصلحت خدا نہ ہوتی تو یہ دونوں سگے بھائی ہوتے, دونوں ایک صلب سے آتے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے کیا گیا اس لیے کہ نسل محمد کو آگے بڑھانا تھا, نسل محمد کو آگے بڑھانا مقصود تھا, اسلام کا تحفظ درکار تھا, اس لیے کہ یہ نور تو ایک ساتھ چلا تھا. انا والی من نور واحد, رسول اسلام کی حدیث سامنے ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہوں, یعنی یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے, ایک باپ سے ایک ماں سے چل رہے تھے, اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہے تھے. لیکن چونکہ خداوند عالم کو نسل محمد کو علی اور فاطمہ کے ذریعے سے آگے بڑھانا مقصود تھا, اس لیے جب یہ نور اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب تک آیا تو پروردگار نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک نور صلب عبداللہ میں آیا, ایک نور صلب ابو طالب میں آیا. جو نور صلب عبداللہ میں آیا وہ جمال رسالت کہلایا, جو نور صلب ابو طالب سے آیا وہ جلال امامت کہلایا. یہ ہے سلسلہ نور جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر انگریز مورخ کی میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم نے اس کی زندگی پڑھنا شروع کی, اس کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا. جب ہر منزل پر ہر مقام پر یہ فاتح نظر آیا تو ہم نے لوگوں سے سوال کیا کیا اس کی کوئی کتاب بھی ہے, تو لوگوں نے کہا اس کی تو کوئی کتاب نہیں, ہاں اس کے چاہنے والے نے اس کے خطبات کو, اس کے کلمات قصار کو, اس کی باتوں کو جمع کیا ہے جس کا نام ہے شریف رضی, اور اس نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے. تو انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا. پہلا خطبہ ہم نے شروع کیا تخلیق کائنات کے بارے میں, خداوند عالم کی تعریف ہو رہی ہے, الوہیت کی تعریف ہو رہی ہے. یہ سب باتیں ہم پڑھتے چلے گئے کہ پروردگار نے آسمان کو کیسے پیدا کیا, زمین کو کیسے پیدا کیا, چاند کو کیسے پیدا کیا, ستارے کو کیسے پیدا کیا, فرشتے کیسے پیدا ہوئے, انبیاء کیسے آئے, یہ سلسلہ اسلام کا کس طریقے سے جاری ہے. یہ سب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں تمام تفصیلات موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو عربی میں پیش کروں, میں صرف جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں پڑھتا جاتا تھا اور میری عقل کشادہ ہوتی جاتی تھی, نور میری عقل میں آتا جاتا تھا. جب میں نے پورا خطبہ پڑھ لیا تو ریسرچ کرنے والوں کے سپرد ہم نے یہ خطبہ کیا کہ جاؤ تم لے جاؤ, دیکھو اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے نتیجہ ہمارے پاس آیا ہے اس نتیجے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. عزیزو یہ لفظ اس انگریز مورخ کا سونے کے حرفوں سے لکھے جانے لائق ہے کہ جب خطبے پر ریسرچ ہوئی, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ علی ابن ابی طالب کا صحیح ثابت ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یا تو خود اس خطیب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے یا اس کے سامنے پوری کائنات خلق ہوئی ہے. یہ ہے نتیجہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ غیر کہہ رہے ہیں. تو ایسا شخص جس کا حکم چلتا ہے کائنات کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نظروں میں یہ دنیا ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے پانی سے بھی کمتر ہے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سلسلہ علم آتا ہے. یہ کیوں کہا علی نے کہ ہمارے سامنے یہ دنیا, چونکہ دنیا مال کی بھوکی ہے. لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جہال مالو, میں پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے جاہلوں کے لیے مال قرار دیا اور ہمارے لیے علم.
یعنی راضی ہیں علی ابن ابی طالب، یعنی بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہماری نظروں میں کامیابی کا راز علم کی بلندی ہے، مال کی بلندی نہیں ہے۔ دنیا والے مال کو بلندی سمجھتے ہیں، ہم علم کو بلندی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر رک کر کے آئیے ہم سب لوگ یہ دعا کریں کہ میرے مولا ہم کو بھی یہ علم کا صدقہ دے دیجئے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، ہم کو بھی علم کی خیرات دے دیجئے، ہم کو بھی علم کی بھیک دے دیجئے۔ اب جب اس کے بعد ہم علی کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو اتفاق تھا۔ اچھا، میں نے مانا اتفاق، علی کعبے میں پیدا ہوئے، اتفاق۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کے ناصر بنے، اتفاق۔ خیبر کے فاتح ہوئے، اتفاق۔ خندق میں کل کفر کو پچھاڑا، اتفاق۔ بدر و احد میں فاتح بنے، اتفاق۔ غدیر میں مولا بنائے گئے، اتفاق۔ شہادت مسجد میں ہوئی، اتفاق۔ یعنی جب ہم علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے، یہ بھی اتفاق ہے، یہ بھی اتفاق ہے۔ تو ہم کو کہنے دیجئے جس شخص کا اتفاق ایسا ہے اگر وہ اپنے اختیارات استعمال کر لے تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ یعنی جب اتفاق میں زندگی بلندی پر جا رہی ہے تو اگر اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر ہم کو کہنے دیجئے اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا ہو جائے، اگر کسی کے دہن میں کنکری دے دے تو 70 زمانوں کا وہ مالک ہو جائے۔ اور دنیا والوں نے ذکر علی کو مٹانا چاہا۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ 70,000 ممبروں سے 70 برس تک علی کو گالیاں دی جاتی رہیں، علی کو برا کہا جاتا رہا، لیکن ہمارے سامنے تو قرآن کی آیت ہے، وہی قرآن جس کی شرح علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ فذکرونی وذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں مورخ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ علی کی زندگی کیسے گزری، علی کیسے تھے، علی کیسے انسان تھے، ہم کوئی سوال نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، نہج البلاغہ کے طالب علم کی حیثیت سے صرف اتنا سوال دنیا والوں سے کرنا چاہتے ہیں